نماز کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ایک وہ نماز ہوتی ہے جو فرض ہے، جیسے 5 نمازیں ہوں گی، اور بعض نمازیں ایسی ہیں جو واجب کہلاتی ہیں۔ واجب فرض سے ذرا ان کا درجہ کم ہوتا ہے، جیسے وتر ہو گئے، عید کی نمازیں ہو گئیں، یہ واجب نمازیں ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے جو ہم نماز ادا کرتے ہیں سنت کا، سنت نماز، سنت۔ یہ مختلف نمازیں ہوتی ہیں جو سنت نمازیں ہیں۔ تو پھر سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہوتی ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس نماز کو کہا جاتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر پڑھا ہے، بہت کم کبھی کبھی اگر چھوڑ دی ہے مجبوری کی وجہ سے تو ایک الگ بات ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ جو ہے یہ نفل کو کہا جاتا ہے، نفل، تو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بندہ یہ پڑھے گا تو اجر ملے گا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو اس پر گناہ نہیں، لیکن اگر پڑھے گا نا تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے، عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے اگر کوئی بندہ مستقل 4 رکعات سنت غیر مؤکدہ ہے پڑھتا ہے، اس کا اجر دیکھیں کس قدر زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مستقل طور پر جو عصر سے پہلے 4 رکعات نماز ادا کرتا ہے، اس انسان کے لیے دن قیامت کے مجھ محمد کی شفاعت واجب ہو جائے۔ یہ سنت پڑھنے کا اجر ہے، یہ سنت پڑھنے کا۔ یہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ بزرگ حضرات جو مسجد کے اندر پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ ان نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ساتھی اہتمام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں مسجد میں آئے ہوئے پہلے سے ہوتے ہیں، لیکن ویسے بیٹھے ہوتے ہیں، ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا آپس کے اندر مل بیٹھ کے 2 بندے نماز پڑھنے کی بجائے، سنتیں پڑھنے کی بجائے، ذکر اذکار تلاوت کی بجائے آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، اس سے انسان کی جو نیکیاں نامہ اعمال میں ہوتی ہیں وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں اس کی نیکیاں۔ اس لیے مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو سے احتیاط کر کے موقع ملے پہلے آنے کا نا، تو لازمی طور پر ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔